بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 62 میں باب الفی سے فصل ثالث میں سے حدیث نمبر 4063 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں اس حدیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ عن المغیرہ بن شعبہ قال ان عمر بن عبد العزیز جمع بنی مروان حين استخلف فقال ان رسول الله كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله حتى مدار سبيله فلما أن ولي أبو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مدار سبيله فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عمل حتى مدار سبيله ثم اقتطعها مروان ثم سارت لعمر بن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لي بحق وإني أشهدكم أني رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر رواه ابو داود۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ رسول کریم فدک کی زمین و جائیداد پر اپنا ذاتی حق رکھتے تھے، جس کے محاصل آمدنی پیداوار کو اپنے اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر خرچ کرتے تھے، اسی میں سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں کی امداد و اعانت پر خرچ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور بے شوہر عورتوں اور بغیر زن مردوں کی شادی کراتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے حضور سے یہ درخواست کی تھی کہ فدک کی زمین و جائیداد کو میرے نام کر دیجئے یا اس کی آمدنی میں سے میرا بھی حصہ مقرر کر دیجئے، لیکن آپ نے ان کی درخواست کو رد کر دیا اور رسول کریم کی زندگی میں اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ تاجدار انبیاء دار فانی سے رخصت ہو گئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کا معمول بھی وہی رہا جو رسول کریم کا اپنی حیات مبارکہ میں رہا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے مذکورہ معمول کی طرح حضرت ابو بکر بھی فدک کے محاصل کو حضور علیہ السلام کے اہل و عیال اور بنو ہاشم کے بچوں پر اور نادار مرد اور عورتوں کی شادی میں خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو اس سلسلہ میں ان کا بھی عمل وہی رہا جو ان سے پہلے دونوں حضرات یعنی حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق کا رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بھی دار فانی سے رخصت ہو گئے اور پھر مروان نے حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں یا اپنی حکمرانی کے دور میں اس فدک کو اپنی اور اپنے وارثین کی جاگیر قرار دے دیا، چنانچہ اب وہ جاگیر عمر بن عبد العزیز کی ہو گئی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا
اس کا مستحق میں بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں تمہیں اپنے اس فیصلے کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اس کی اسی حیثیت پر واپس کر دیا ہے جس پر وہ پہلے تھا، یعنی رسول کریم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے زمانہ میں جس طریقہ پر اس کے محاصل کو خرچ کیا جاتا تھا اب پھر اسی طریقہ پر خرچ کیا جائے گا، اور فدق کسی شخص کی ذاتی جاگیر نہیں بنے گا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں واقعہ فدق کی پوری تفصیل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں: ان عمر بن عبد العزیز، اس حدیث میں بات یہاں سے اس لیے چلی ہے کہ بنو مروان نے فدق وغیرہ کے وقفی اموال کو قبضہ کر کے ذاتی اموال میں داخل کیا تھا، اور عمر بن عبد العزیز اسے چھڑوا کر وقفی حیثیت پر رکھنا چاہتے تھے۔ کانت لہو فدق، فدق ایک بستی کا نام تھا جو خیبر کے اطراف میں تھی۔ مدینہ سے 2 روز کے فاصلے پر یہ بستی واقع تھی۔ یہ ایک سرسبز و شاداب جگہ تھی جہاں زیادہ تر کھجور اور کچھ دوسرے پھلوں کے باغات بھی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فدق سلو کی صورت میں ملی تھی جس کی حیثیت مال فیع کی تھی۔ باغ فدق اموال بنو نذیر اور خیبر کی زمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ذاتی حیثیت سے تھی۔ حضور اپنے اہل بیت کے علاوہ عام مسلمانوں کے مصرف میں یہ اموال لاتے تھے۔ آپ کے وصال کے بعد اہل بیت اور آپ کے خاندان کے بعض افراد نے ان اموال پر ذاتی میراث کا دعویٰ کیا، مگر خلفاء نے اس کو وقف کی حیثیت میں رکھا اور میراث نہیں ہونے دیا، کیونکہ انبیاء کا مال میراث میں تقسیم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وفات کے بعد انبیاء زندہ ہوتے ہیں جس کا اثر دنیا پر پڑتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے حضور اکرم کی حیات میں بھی اس کا مطالبہ کیا تھا، مگر تاجدار انبیاء نے دینے سے انکار کر دیا۔ زیر بحث روایت میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس مال کا پس منظر بنو مروان کے سامنے بیان کر کے اس کو اسی حیثیت پر وقف میں رکھا جس طرح وہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ مال فدق باغ فدق تھا۔ حضرت فاطمہ نے حضور سے مانگا، حضور نے دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس سے عام خرچ فرماتے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے مانگا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، یہ والی حدیث سنائی اور دینے سے انکار کر دیا کہ فاطمہ بتقاضۂ بشریت ناراض ہو گئیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھر پر گئے اور دھوپ میں کھڑے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ حضرت فاطمہ نے معاف کر دیا اور اس سلسلہ میں پھر کبھی مراجعت نہیں کی۔ 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا تو کوئی لمبے جھگڑے نہیں ہوئے۔ آج کل کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، تو ان سے سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے تو فدق کا باغ حضور سے بھی مانگا تھا، حضور نے بھی انکار کر دیا تھا، اس پر شور کیوں نہیں کرتے؟ پھر جب حضرت علی خلیفہ ہوئے، فدق کا باغ موجود تھا، آپ نے اسے لے کر حسنین کریمین کو کیوں نہیں دیا؟ پھر حضرت حسن خود خلیفہ ہوئے اور 6 ماہ تک خلافت کی، آپ نے اس کو اپنے اموال میں کیوں شامل نہیں کیا؟ فدق کے باغ کی وجہ سے پروپیگنڈا بنا کر صحابہ پر کچھ لوگ طعن کرتے ہیں۔ بہرحال فدق کی طرح بنو نذیر کے اموال کا مسئلہ بھی اٹھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد اس مال کو وقف کر کے صدیق اکبر نے سنبھالا، پھر عمر فاروق نے نگرانی کی، پھر علی و عباس مشترکہ طور پر اس کے نگران بنائے گئے، مگر آپس میں اختلاف کی وجہ سے اس مال سے متعلق حضرت علی اور حضرت عباس نے اس کی تقسیم کا مطالبہ کیا کہ الگ الگ اپنے اپنے حصہ کی نگرانی کریں گے۔ حضرت عمر نے انکار کر دیا اور فرمایا، یہ تو ایک قسم تقسیم ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر مروان نے ان اموال کو ذاتی جائیداد میں شامل کر لیا اور بنو مروان نے آپس میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے
تو آپ نے دیگر اصلاحات کے ساتھ ساتھ یہ اصلاح بھی کی کہ ان اموال کو ان سے واپس کرا لیا اور وقف کی حیثیت سے رکھ لیا۔ آپ کے انتقال کے بعد بنو مروان نے اس کو تقسیم کر لیا اور ایسا غائب کر دیا کہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ اموال کہاں گئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز زیر بحث روایت میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو اموال تاجدار انبیاء نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیے تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ اس کو اپنے پاس رکھوں۔ بہرحال صدیق و فاروق پر رحمت خدا ہو، انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھا کر ایک شرعی مسئلہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ کتاب الجہاد یہاں پر مکمل ہو چکا ہے۔ جہاد پر کچھ عمومی اعتراضات ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ ذکر کر دیتے ہیں۔ چونکہ جہاد میں جان اور مال کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ جہاد سے بچنے کے کئی طریقے اور بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پہلا سوال اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جہاد جوہد سے مشتق ہے، جو سخت محنت کے معنی میں ہے، تو ہر محنت جہاد ہے، ہم بھی جہاد میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ دین کی محنت کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جہاد کا لغوی معنی ہے۔ جہاد کی شرعی تعریف اور اصطلاحی مفہوم کا اعتبار ہوتا ہے، لغوی مفہوم پر مدار نہیں ہوتا۔ اور اصطلاحی تعریف جو جہاد کی ہے وہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جا کر کفار کے ساتھ سیف کے ذریعے بھڑ جانا۔ اگر لغوی معنی کا ہی اعتبار کیا جائے تو صوم کا لغوی معنی امساک ساعہ ہے اور نماز کا لغوی معنی تحریک سروین ہے۔ تو اگر لغوی معنی کا اعتبار ہی کرنا ہو تو پھر تو بہت سی قباحتیں لازم آئیں گی۔ دوسرا اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جہاد حسن لغیری ہی ہے، ہم حسن لعینی ہی کے اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اصول فقہ کے اندر مکتوب ہے کہ مامور بھی میں حسن ہونا چاہیے کیونکہ امر اللہ تعالی ہے، اس کے حکم میں حسن ضروری ہے۔ اب فقہا نے ہر مامور بھی میں حسن تلاش کیا ہے، بعض میں حسن اس کی ذات میں ملا اور بعض میں کسی واسطہ سے ملا۔ جہاد میں واسطہ سے حسن ملا تو اس کو حسن لغیری ہی کہہ دیا، یا اس سے جہاد کے حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جہاد تو یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ آنکھ میں سرما لگانا حسن لعینی ہی ہے مگر مباح یا مستحب ہے، حالانکہ حسن لعینی ہی ہے تو کیا سرما لگانا، تیل اور عطر استعمال کرنا، تھالی چاٹ لینا، انگلیاں چاٹنا یہ جہاد سے افضل ہے؟ کبھی بھی نہیں، یہ کبھی بھی جہاد سے افضل نہیں ہو سکتے۔ گویا معترض کو اپنے اعتراضات کے اوپر غور کرنا چاہیے۔